اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم جو پڑھتے رہے وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپسی کے بعد قریش کو چھوڑ کے باقی بہت سارے قبائل کو دعوت دیتے رہے، اور قریش بالعموم جس سے پہلے ان کو تنگ کرتے تھے اسی طرح تنگ کرتے رہے۔ اس دوران مدینہ سے بھی کچھ لوگ آتے جاتے رہے اور کچھ اسلام کے گرویدہ ہو کر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو کر گئے۔ اور ادھر مدینہ کے حالات ہم نے پڑھے کہ وہاں پر جو قبائل تھے وہ پہلے تو بہت زیادہ جنگ و جدل کا شکار رہتے تھے، اور یہودی بھی ان کو اس چیز کے لیے اکساتے رہتے تھے، اور کبھی ایک کے ساتھ ہو جاتے کبھی دوسرے کے، اور سازشوں کے ذریعے ان کو لڑواتے۔ اور اس میں دو خاص طور سے قبیلوں کا نام لیا گیا، اوس اور خزرج کا۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنے نقصانات کا اندازہ لگایا تو اس بات پہ صلح ہو گئی کہ اب ہم اور نقصان نہیں اٹھائیں گے، اور اب ہم ایک قبیلہ ہو کر رہیں گے، اور ہمارے قبیلے کا جو سردار ہوگا وہ عبداللہ بن ابی ہوگا۔ نبوت کا 10واں سال تھا۔ جنگ بعاث کے بعد محترم مہینے آئے تو قبیلہ خزرج کے کچھ آدمی حج کے ارادے سے نکلے۔ ساتھ میں قبیلہ بنو نجار کے بھی 2 آدمی تھے۔ یہ رشتے میں عبدالمطلب کے ماموں تھے۔ عبدالمطلب جو ہے مدینے میں انہوں نے بچپن گزارا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، جب بعد میں واپس ان کے چچا جو ہیں وہ ان کو مکہ لے آئے تھے۔ تو یہ لوگ جو آئے تھے وہ ان کے ماموں لگتے تھے رشتے میں، عبدالمطلب۔ وہی عبدالمطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ لوگ مکے جا رہے تھے۔ عقبہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم قبیلہ خزرج کے ہیں، مدینہ سے آ رہے ہیں۔ یہودی آپ کے پڑوسی ہیں، وہ بھی تو وہیں رہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی، اسلام کی باتیں بتائیں، کچھ قرآن پڑھ کر سنایا، اور بتایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر وہ بہت حیران ہوئے، دل پر بڑا اثر ہوا۔ آپ اس سے بولے، خدا کی قسم یہ وہی نبی تو ہیں جن کی یہود دھمکی دے رہے تھے۔ خدا کی قسم اب وہ ایمان لانے میں ہم سے بازی نہ لے جائیں۔ اب یہودیوں نے ان کو اکثر دھمکی دی تھی کہ آپ جو ہے نبی آئے گا تو ہم ان کے اوپر بیعت کر لیں گے، اور ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور تمہارا اور بیڑا غرق کریں گے، تو تم لوگ تو بت پرست ہو اس لیے۔ لیکن یہ بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حج کے لیے بھی جاتے تھے، اور جو پرانا ان کا دین تھا اس میں بہت زیادہ ملاوٹ ہو گئی تھی، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کے آگے سے چل رہے تھے نقش قدم پہ، تو حج کے لیے بھی جاتے تھے اور باقی سارے ملاوٹیں بھی بیچ میں تھیں، تو اس لیے یہ بت پرست تھے۔ اسلام کی باتیں بتائیں تو ان کے دل پہ بہت اثر ہوا۔ خدا کی قسم آپ کی باتیں سچی ہیں۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانوں نے سنا اور دل نے محفوظ کر لیا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہماری قوم میں جتنی برائی اور دشمنی ہے کسی بھی قوم میں نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کی برکت سے دلوں کو جوڑ دے اور سب آپ کے گرد اکٹھا ہو جائیں۔ آپ سے زیادہ ہر دل عزیز تو کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اسلام لا کر ان لوگوں نے خوشی خوشی حج کیا، پھر قوم کی طرف پلٹے کہ ان کو نئے نبی کی خوشخبری سنا دیں، اسی نبی کی جس کی آمد کی یہود دھمکیاں دے رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا اوس پہلے سے ہی یہ مزدا سن چکے ہیں، دوسرے قبیلے والے جو تھے ان کو بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ یہ بھی دیکھا کہ بہت سی روحیں نئے دین کے لیے بیتاب ہیں،
اور نہ جانے کتنے دل اسے قبول کرنے کے لیے سراپا انتظار ہیں۔ دوسرے سال حج کے دن آئے تو اوس اور خزرج کے 12 آدمی مدینے سے چلے۔ عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، وہیں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کیا اب شرک نہیں کریں گے، چوری سے دور رہیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس عہد کو نبھایا تو اللہ جنت دے گا، اور ان میں سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو مولا کی مرضی پر ہوگا، چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا۔ یہی بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہوئی، یہ نبوت کے 11ویں سال ہوئی۔ پھر وہ لوگ مدینے لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ کر دیا کہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھائیں، اسلام کی باتیں بتائیں، دین کے احکام سکھائیں، یعنی ایک صحابی جو وہاں مکے سے تھے ان کو ساتھ روانہ کر دیا۔ مدینے میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا، لوگ پہلے سے ہی حق کے پیاسے تھے اور اسلام کو پا کر ان کی پیاس بجھی، دل کی بے چینی دور ہوئی۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ پورے جوش اور ولولے سے ان کو علم دین سکھا رہے تھے۔ کچھ لوگ تو اندھی غیرت اور حمیت سے سرشار ہوتے اور اسلام کی طرف دیکھنا بھی عار سمجھتے، لیکن دین کی برکتیں دیکھتے اور قرآن کی چند آیتیں سنتے تو پتھر سے موم ہو جاتے، خود بھی اسلام میں آ جاتے اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مدینے والوں کو اسلام سکھاتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ گھر گھر دین کا چراغ روشن ہو گیا، گلی گلی اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ بس کچھ ہی بد نصیب تھے جو شرک پر اڑے رہے اور آبائی دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ اہل مدینہ کا بھلا کرے، ایک ہی سال میں وہاں اتنے مسلمان ہوئے کہ مکے میں برسوں نہ ہوئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا جھنڈا لہرایا، ہر طرف آپ کا بول بالا تھا۔ ٹھیک اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو مٹانے کے درپے تھی، اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں اگر مسلمانوں کے دل اہل مدینہ کی محبت سے لبریز ہو گئے، یعنی مسلمان اگر ان کے لیے بے چین تھے وہاں سے جانے کے لیے اور پر تول رہے تھے، تو وہ ان کی جانثاری اور ان کی اسلام سے محبت کا نتیجہ تھا کہ مکے والے مسلمان جو ہیں وہ مدینہ جانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سلسلے میں کافی فکر مند تھے، کیونکہ اب ایسے جانباز مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے لیے سراپا انتظار میں تھے، اور ایسے انصار مل گئے تھے جو آپ پہ نثار ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر لگاتار ایسی خبریں آ رہی تھیں جو آپ کے لیے انتہائی مسرت بخش تھیں۔ مدینے والوں نے دل و جان سے آپ کی باتیں قبول کی تھیں، عزم کیا آپ کی مدد کریں گے۔ ان کی شدید خواہش ہوئی کاش آپ کی حمایت کا شرف حاصل ہو جائے۔ ایک روز وہ آپس میں بولے رسول خدا مکے میں پریشان ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں، آخر یہ شرمناک منظر ہم کب تک دیکھتے رہیں گے؟ انہوں نے طے کیا کہ حج کے دن آئیں تو مکے جائیں گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر طرح کی حفاظت اور مدد کا عہد کریں گے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مکے لوٹ کر آئے، جو صحابی مکے سے گئے تھے وہ واپس آئے تو ان سے آپ کو بڑی اچھی خبریں موصول ہوئیں۔ محترم مہینے آئے تو مدینے سے بہت بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ قافلے میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی، جو اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے لیکن پرانی رسومات کے تحت حج کے لیے آتے تھے۔ مسلمانوں کی تو نیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے، وفاداری اور جانثاری کا عہد کریں گے، مگر یہ ایک راز تھا جس سے مشرک ساتھی بالکل بے خبر تھے۔ نبوت کا 12واں سال تھا، صحن کعبہ میں ان لوگوں کی آپ سے ملاقات ہوئی، وہیں عہد و بیعت کے لیے مناسب جگہ تجویز ہوئی۔ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے ہنگامے خاموش ہو گئے، قریش نیند کے نشے میں مست ہو گئے، تمام بیرونی حاجی بھی محو خواب ہو گئے۔
اس وقت مدینے کے مسلمان چپکے سے اٹھے، ان میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں، 73 مین اینڈ 2 وومن۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے، مکے سے کچھ فاصلے پر عقبہ پہنچ گئے، وہاں ٹیلوں چٹانوں کی آڑ میں دبک گئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے، ساتھ میں چچا عباس بھی تھے۔ یہ آپ کے خاص رازدار تھے، ان کی خواہش ہوئی اس اہم موقع پر موجود رہیں، دیکھیں کہ مدینے والوں کا کیا ارادہ ہے اور کیا عزائم اور حوصلے ہیں۔ انہوں نے ہی کارروائی کا آغاز کیا، بولے، اے گروہ خزرج، محمد کا ہم میں جو مقام ہے اس سے تم سب واقف ہو۔ انہیں ہم نے دشمنوں سے بچایا ہے، ہمیشہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ سن لو، یہ وطن میں بالکل محفوظ ہیں، دشمنوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں، اگر یہ تمہارے یہاں جانے کے لیے، لیکن یہ تمہارے وہاں جانے کے لیے بیتاب ہیں، تمہارے پاس رہنے کے آرزومند ہیں۔ تمہیں اگر اپنے وعدوں کو وفا کرنے کا حوصلہ ہو، انہیں دشمنوں سے بچانے کا ولولہ ہو تو ٹھیک ہے، خوشی سے لے جاؤ، لیکن کوئی پریشانی ہو تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور اگر بے وفائی کا خیال ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ یہاں عزت سے ہیں، سارے اندیشوں سے محفوظ ہیں۔ یعنی اگر آپ ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر آپ کو کوئی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، دشمن ان کے پیچھے آتے ہیں یا کوئی سازش ہوتی ہے، تو پھر اس وقت ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، پھر آپ نے اسے قبول کرنا ہوگا ہر چیز کو، اور اس وقت اگر ساتھ چھوڑا تو پھر اس سے پہلے ہی چھوڑ جائیں۔ چچا عباس تقریر سے فارغ ہوئے تو اہل مدینہ بولے، آپ کی باتیں ہم نے سن لیں، اللہ کے رسول اب آپ کچھ فرمائیں، جس بات پر چاہیں ہم سے قسمیں لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھیں، پھر فرمایا، جس طرح تم لوگ اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، کیا میری بھی حفاظت کرو گے؟ میں بس اتنا ہی اطمینان چاہتا ہوں۔ اہل مدینہ میں ایک شخص تھے، براء رضی اللہ عنہ، یہ معرور کے بیٹے تھے، قوم کے بہت بڑے سرداروں میں تھے، سارے لوگ ان کی عزت کرتے۔ انہوں نے بے تکلف ہاتھ بڑھایا اور یہ کہتے ہوئے دست مبارک پر بیعت کی، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول، ہم سے آپ بیعت لے لیں، بخدا ہم تو لڑائی کے شہسوار ہیں، آپ جب چاہیں جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم لوگ جنگ سے بھاگنا تو ہمارے لیے عار ہے کہ یہی باپ دادا کا شعار ہے۔ براء نے ابھی بات ختم بھی نہ کی تھی کہ تیہان کے بیٹے ابو الہیثم بول اٹھے، یہ بھی مدینے کے معزز لوگوں میں تھے، اللہ کے رسول، ہمارے یہود سے تعلقات ہیں، اس بیعت کے بعد یہ سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ایسا تو نہ ہو کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں لوٹ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار مسکرا پڑے، پھر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری آبرو میری آبرو ہے، تمہاری امان میری امان ہے، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، جس کو تم معاف کرو گے اسی کو میں معاف کروں گا، جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کا ساتھ جسے نصیب ہو وہی قسمت والا ہے۔ لوگ بیعت کے لیے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک صاحب بول اٹھے، یہ تھے عبادہ کے بیٹے عباس رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، اوس و خزرج کے بھائیو، تمہیں خبر بھی ہے یہ کس بات پر بیعت کرنے جا رہے ہو؟ سن لو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ساری دنیا سے جنگ مول لینا ہے، تو اگر یہ خیال ہے کہ مال و دولت کا خطرہ ہوا یا قوم کے سردار مارے گئے تو ساتھ چھوڑ دو گے، تو بھائی ابھی سے چھوڑ دو، بعد میں جو چھوڑو گے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے، اور اگر مالی نقصان اٹھانے کا حوصلہ ہے
سرداروں کی ہلاکت پر صبر کی ہمت ہے تب ضرور لے چلو، دنیا اور آخرت دونوں میں بامراد ہوگے۔ ہاں، مالی نقصان ہمیں گوارا ہے، سرداروں کا قتل ہونا بھی گوارا ہے، پر رسول خدا کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں۔ اللہ کے رسول ہم اپنے عہد پر قائم رہیں تو ہمارا کیا اجر ہوگا؟ ارشاد ہوا جنت ملے گی، جنت۔ تو اپنا ہاتھ لائیے، ایک ساتھ بہت ساری آوازیں گونجیں اور آپ نے ہاتھ بڑھا دیا اور سب نے باری باری بیعت کر لی۔ یہی بیعت ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یکایک ایک زور کی چیخ بلند ہوئی، قریش کے لوگوں، یہ اوس و خزرج تم سے جنگ کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ دیکھو یہ محمد سے جانثاری کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ کیا آواز تھی؟ کسی کو نہیں پتا وہاں ایک آواز کہاں سے آئی، کوئی سن رہا تھا یا مخبری کرنا چاہتا تھا۔ دراصل ایک خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن یہ بھی اہل مدینہ کے حوصلوں کو ہلا نہ سکی۔ عبادہ کے بیٹے عباس رضی اللہ عنہ کو اور جوش آ گیا، بولے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اجازت ہو تو کل ہم اپنے اہل منی پر چڑھائی کر دیں۔ فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں، تم سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ مسلمان فوراً اپنی اپنی خوابگاہوں پر پہنچ گئے اور آنکھیں بند کر کے سو رہے۔ صبح ہوئی تو قریش نے اہل مدینہ کے خیموں کا رخ کیا۔ ان کو کسی نے کوئی خبر دے دی۔ وہاں پہنچ کر انہیں سخت سست کہا، آنکھیں لال پیلی کر کے بولے، مدینے والو، خدا گواہ ہے ہر قبیلے سے جنگ کرنا ہمیں گوارا ہے، پر تم سے گوارا نہیں۔ پھر تم یہ کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ محمد کو اپنے یہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے مقابلے میں تلواریں تولنا چاہتے ہو؟ مدینے کے مشرکوں کو جو غیر مسلم تھے تو رات کی کارروائی کا معلوم ہی نہیں تھا، تو سرداران قریش کی باتیں سن کر بہت چکرائے، بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے۔ محمد سے ہم سے تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، مسلمان اس بارے میں کچھ نہ بولے، البتہ کوشش کرتے رہے کہ کسی کا طرح بات کا رخ بدل جائے۔ قریش نے یہ صورت دیکھی تو سخت حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ لوٹ تو آئے لیکن ذہن پریشان تھا، بار بار سوچتے کیا سچ مچ رات کو ایسا واقعہ ہوا، یا مدینے والے جھوٹ بول رہے ہیں، یا جس نے ہمیں خبر دی وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اب انہیں صحیح صورتحال جاننے کی دھن تھی، چھان بین شروع کر دی اور اپنی ساری قوت اور ذہانت لگا دی، لیکن ادھر مدینے والے اہل مدینہ نے جھٹ رخت سفر باندھا اور اپنے وطن کا رخ کیا اور قریش سے جان چھڑائی۔ انصار کا اندازہ صحیح نکلا، قریش بہت جلد ساری باتیں جان گئے، رات میں جو کچھ ہوا تھا سب کی خبر پا گئے۔ انصار کون تھے؟ جب مدینہ میں جا کے یہاں سے مکے والوں نے جا کے ان کے ساتھ رہے، ہجرت کر کے جو لوگ گئے اور ان کے ساتھ ان کو اپنا ساتھی بنایا، تو اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ رات میں جو کچھ ہوا تھا سب کی خبر پا گئے قریش۔ اب جیسے ان کے ہوش اڑ گئے، غصے سے وہ بوکھلا گئے، فوراً انصار کا پیچھا کیا، وہ ہاتھ سے جانے نہ پائیں، لیکن ناکامی ہوئی، انصار کسی طرح ہاتھ نہ آئے۔ البتہ ایک انصاری گھر گئے، یہ تھے عبادہ کے بیٹے سعد رضی اللہ عنہ۔ اب کیا تھا، ظالموں نے خوب دل کی بھڑاس نکالی، ان کی مشقیں باندھ دیں اور مارتے پیٹتے بالوں کے بل گھسیٹتے مکے لائے۔ وہاں پہنچ کر انہیں مسلسل ستاتے رہے۔ مکے میں ہی 2 آدمی تھے، جبیر اور حارث، یہ دونوں سوداگر تھے، برابر شام جایا کرتے تھے، راستے میں مدینے سے گزرتے تھے تو سعد رضی اللہ عنہ ہی ان کو پناہ دیتے تھے اور ان کا مال تجارت لٹنے سے بچاتے۔ اس احسان کے بدلے میں ان دونوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو پناہ دے دی۔ اس طرح کہیں جا کر ان بیچارے کی جان چھوٹی۔ قریش نے جلسے پر جلسے کیے،
گھنٹوں سر جوڑ کر بیٹھے رہتے اور باہم مشورے کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا کیا جائے، کس طرح اسے ناکام کیا جائے۔ اب تک محمد ہمارے درمیان تنہا تھا، اب تو اوس و خزرج بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کیا محمد ہم پر غالب آ جائے گا؟ ہمارے محبوب شہر کو ویران کر دے گا، یہ تو ان قبیلوں کے ساتھ مل کے ہم کو فنا کر دے گا، ہمارے سارے بتوں کو مسمار کر دے گا۔ قریش کے جلسے ہوتے رہے، بے فائدہ یہ مسئلہ ان کو ستاتا رہا، لیکن حل نامعلوم تھا۔ مدینے کے مسلمان، ان کا کیا حال تھا؟ اب ان کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ مکے کی بیعت ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اب سینوں میں سکون و اطمینان کی ٹھنڈک تھی اور دلوں میں یقین کی کیفیت۔ اب ان کی روحانیت بڑھ رہی تھی اور عزم میں پختگی آ رہی تھی۔ اسلام کے نعرے لگاتے، جس سے ملتے اسی کے گن گاتے۔ پھر ان کی دینی غیرت کو اور جوش آیا، اخلاص و یقین میں اور برکت ہوئی۔ گھر گھرانے کے جو لوگ اب تک شرک پر تھے، ان کے بتوں پر دست درازی شروع کر دی۔ موقع پا کر ان کو توڑ پھوڑ دیتے، یا رات میں لوگ سو جاتے تو انہیں غلاظت میں ڈال دیتے۔ صبح ہوتی مشرک مورتیوں کی یہ گت بنی ہوئی دیکھتے تو تلملا کر رہ جاتے، ان کو دھو دھا کر پھر وہیں رکھ دیتے۔ مسلمان موقع پا کر پھر یہی کرتے۔ وہ سوچتے جن کو ہم نے دیوتا بنایا ہے وہ کتنے بے بس اور حقیر ہیں، اپنے نفع نقصان پر بھی تو قادر نہیں۔ چنانچہ کچھ عقلوں سے پردے ہٹ جاتے، وہ توبہ کر کے دین اسلام میں آ جاتے۔ اس طرح مدینے کی فضا بالکل تیار ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جائیں تو سر آنکھوں پر بٹھائے جائیں، پاک ساتھی وہاں جائیں تو ہاتھوں لیے جائیں، اور پھر وہاں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکے۔ خدا کا حکم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ فرمایا تم لوگ ہوشیاری کے ساتھ مدینے چلے جاؤ، ایک ایک دو دو کر کے، قافلوں کی شکل میں نہ نکلو کہ خواہ مخواہ قریش کی نظریں اٹھیں اور وہ تمہارا پیچھا کریں۔ اس طرح بہت سے مسلمان کوچ کر گئے اور قریش بے خبر رہے، لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ آخر کار وہ بھی جان گئے۔ اس سے ان کا غصہ اور بڑھا، سینہ جوش انتقام سے کھولنے لگا۔ وہ ہاتھ دھو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اب ان کی اسکیم یہ تھی کہ کوئی مکے سے باہر نہ جا سکے اور ہجرت کی اسکیم فیل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، تب بھی یہی حالات تھے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، ایک ربیعہ کے بیٹے عیاش رضی اللہ عنہ، دوسرے آس کے بیٹے ہشام رضی اللہ عنہ۔ تینوں نے طے کیا جس کو جب موقع ملے مکے سے باہر نکل جائے، پھر ایک جگہ سب اکٹھا ہو جائیں، پھر بقیہ دونوں سفر کو آگے بڑھائیں۔ متعینہ جگہ پر عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، ہشام نہ آئے۔ دونوں سمجھ گئے ہشام رضی اللہ عنہ مشرکوں کے پنجے میں آ گئے، چنانچہ وہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ہشام رضی اللہ عنہ کی جان پر بنائی، مشرکوں نے خوب دل کا بخار نکالا، اتنا ستایا کہ دین پر قائم رہنا دشوار ہو گیا۔ قریش کا یہی انداز رہا، دن رات کا یہی برتاؤ رہا۔ بدقسمتی سے جو بھی ان کے ہاتھ لگ گیا بے دردی سے پیس کر رکھ دیا، بالآخر تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔ اسی طرح کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے، لیکن اس پر بھی انہیں چین نہ آیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سخت فکر مند تھے، خود سوچتے اور جس سے ملتے یہی سوال کرتے۔ محمد نے ساتھیوں کو تو مدینے بھیج دیا، لیکن کیا وہ خود بھی جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ خود یہیں رہے اور ساتھی مدینے میں؟ حبشہ کی ہجرت میں تو یہی ہوا تھا۔ تو کیا قریش باہم چہمگوئیاں ہی کر کے رہ گئے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ وہ برابر فکر مند رہے، مسلسل سوچتے رہے کون سا تیر بہدف تدبیر کی جائے،
کہیں ایسا نہ ہو ساتھیوں کی طرح وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے، پھر تو بڑی آفت ہوگی۔ سارا مدینہ تو اس کا جانثار ہے، مکے کے سب مسلمان بھی وہی ہیں، اب ان سب کو لے کر وہ ہم پر چڑھائی کر دے گا۔ مسلمانوں پر قریش کی بڑی سخت نگرانی تھی، ہر آن سخت پہرا، لیکن یہ ساری کوشش اکارت گئی۔ کڑی نگرانی کے باوجود مکہ خالی ہو گیا۔ سارے مسلمان ایک ایک کر کے چلے گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام، سبھی چلے گئے۔ جو جاتا کسی کو مال و جائیداد کا ذمہ دار بنا جاتا، عزیزوں سے گھر بار کی رکھوالی کے لیے کہہ جاتا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہ گئے، اور مکہ میں بس وہ مسلمان رہ گئے جو کسی وجہ سے دھر لیے گئے تھے اور بڑی بے کسی کے ساتھ مظلومی کے دن کاٹ رہے تھے۔ آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ہجرت کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو، ممکن ہے ہم دونوں کا سفر ایک ساتھ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہجرت قریب ہے، بس حکم الہی کا انتظار ہے۔ خوشی خوشی گھر آئے اور سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔ آگے ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے آپ کا مدینے کا سفر گزرا اور آپ مدینے کے لیے کیسے نکلے۔ کتنا حیرت انگیز وہ بھی موقع تھا جب وہ قریش کے سامنے سے نکل گئے اور قریش دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے اور ان کو دکھائی کچھ نہ دیا۔ انشاءاللہ العظیم آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔